بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کی ہوسٹ ہوں سمیرہ مرزا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے الگ صوبہ جنوبی پنجاب کے بارے میں، جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف کے شروع سے ہی منشور میں یہ شامل تھا کہ الگ سے صوبہ بنا کے دیا جائے گا۔ حالانکہ پی ٹی آئی کی حکومت سے جو پہلے حکومتیں آئیں ان کے دور حکومت میں بھی اس کے اوپر بات ہوئی، لیکن خاطر خواہ کام نہیں ہو سکا۔ موجودہ حکومت نے ملتان میں سیکٹریٹ کا قیام، موجودہ دور حکومت میں سیکٹریٹ کا قیام جو ہے وہ بھی عمل میں آیا، لیکن حال ہی میں ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس کے تحت ایڈیشنل چیف سیکرٹری جہاں بیٹھتے تھے اس کو ختم کر دیا گیا۔ بہاولپور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں سے فائنانس سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن اینڈ پلاننگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آلریڈی لاہور شفٹ ہو۔ اگر ملتان کی بات کرتے ہیں تو وہاں سے لا اینڈ ہوم جو ہے وہ بھی پروونشل کیپٹل میں شفٹ ہو چکے، لیکن فوراً ہی پھر ہم نے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے اس نوٹیفیکیشن کی تردید سامنے آئی اور یہ کہا گیا کہ یہ کوئی سازش تھی، اس کو ریسٹور بھی کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیا مزید جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوتے ہیں وہ بننے چاہیے، کتنے ناگزیر ہیں، کن بنیادوں پر بننے چاہیے، اور کمپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں اگر ان کو بنانا چاہیں تو۔ اور حکومت جو ہے وہ موجودہ وہ پرعزم ہے کہ جنوبی پنجاب کے جو لوگ ہیں ان کی محرومیوں کا ازالہ کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ جو ایشو ہے جس کی میں نے حال ہی میں بات کی ہے، اس پہ حکومتی اقدامات جو ہیں وہ کتنے مؤثر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو مؤثر گورننس ہوتی ہے اس کے لیے نئے جو انتظامی یونٹس ہیں وہ کتنی امپورٹنس رکھتے ہیں جنوبی پنجاب صوبے کے ایشو پر۔ سیاسی جماعتوں کے بیانیے اور پھر جو زمینی حقائق ہیں وہ کیا ہے، ان میں ڈفرنسز کیا ہے، اپنے پینل کا تعارف کرواتے چلوں۔ سب سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے ملتان سے ندیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پارلیمانی سیکرٹری انفارمیشن ہے۔ سر آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے شوکت بسرا صاحب نے، آپ بھی ترجمان پنجاب حکومت ہے۔ سر آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں۔ اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں منصور آفاق صاحب، آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، سر آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ گفتگو میں ہمارے ساتھ ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر اعجاز قریشی صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں، سر آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں۔ قریشی صاحب آپ سے سٹارٹ کرنا چاہیں گے، اس وقت آپ بیٹھے بھی ملتان میں ہی ہیں۔ سر ہم سب سے پہلے اس نوٹیفیکیشن کی بات کریں گے کہ سیکٹریٹ کا جو کو ختم کرنے کے لیے یا وہاں پر جو آفیسز ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ایک نوٹیفیکیشن آیا، پھر آپ کی حکومت کی جانب سے پھر تردید بھی سامنے آئی کہ اس کو ریسٹور کریں گے۔ What was that actually؟ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سمیرہ، ایک تو میں آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ پی ٹی وی ظاہر ہے اسٹیٹ چینل ہے، پوری دنیا اس کو سن رہی ہوتی ہے، آپ نے بڑے اہم ٹاپک کو اپنے پروگرام کا موضوع بنایا۔ میں نوٹیفیکیشن سے پہلے عرض یہ کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف 72 ایئر میں پاکستان کی پہلی پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے ساؤتھ پنجاب کے 4.5 کروڑ لوگوں کو یہ حق دینے کے لیے کہ یہاں انتظامی بنیادوں پر ایک نیا صوبہ بننا چاہیے، اس چیز کو اپنے آئین کا حصہ بنایا۔ اور ساؤتھ پنجاب جو کہ 3 ڈویژنز پر مشتمل ہے، ملتان، بہاولپور اور ڈی جی خان، یہ پنجاب کی آلموسٹ کو 34% پاپولیشن بنتی ہے، اور ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ اور ماضی قریب کی تاریخ بڑی بھیانک ہے اس حوالے سے کہ ساؤتھ پنجاب کی پاپولیشن کے مطابق جب بھی بجٹ کی ایلوکیشن ہوتی تھی وہ 32%، 33% یا 34% ایلوکیشن ہوتی تھی۔ جب نیٹ شیل آتا تھا تو 17% سے زیادہ کبھی بھی وہ بجٹ یہاں خرچ نہیں ہوا۔ تو اسی بنیاد پر ساؤتھ پنجاب کے لوگوں نے بڑے عرصے سے یہاں مختلف لوگ قوم پرستی کے نام پر بھی تحریکیں چلا رہے تھے، لیکن بنیادی طور پر جو بہت بڑی میجورٹی تھی ان کی خواہش تھی کہ یہاں چونکہ یہ سرائکی و سیب کے نام سے مشہور ایک دھرتی ہے، میٹھی دھرتی ہے، آم کی اور گندم کی دھرتی ہے، دیگر اقوام نے بھی، دیگر لوگوں نے بھی، دیگر یہاں بسنے والوں نے بھی طے کیا کہ ہمیں انتظامی بنیادوں پر ایک صوبہ ملنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس چونکہ آپ کو بھی معلوم ہے وہ عددی اکثریت نہیں آ سکی، پروونشل اسمبلی میں بھی اور مرکز میں بھی، ایوان بالا میں بھی یہی صورتحال تھی۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ عمران خان صاحب کی ذاتی خواہش پر، سردار عثمان بزدار صاحب کا اس پہ بڑا کریڈٹ ہے، انہوں نے یہ مطلب ایک حل نکالا کہ ہم یہاں ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر ایک سول سیکریٹریٹ قائم کریں، اور اس کو قائم کر دیا گیا۔ 2021 میں وہ باقاعدہ فنکشنل ہوا یہاں، بلکہ 2020 کے مڈ میں وہ یہاں فنکشنل ہوا، باقاعدہ 18 ڈپارٹمنٹ، جس میں سے 16 آدھے ڈپارٹمنٹس ملتان میں اور آدھے ڈپارٹمنٹس بہاولپور میں پلان ہوا۔ چونکہ یہ بھی ایک ایشو تھا، بہاولپور کے لوگوں کی بھی بڑی خواہش تھی کہ جی بہاولپور اس کا کیپٹل بنے، اور ملتان چونکہ ہم ملتان سے ہیں
ملتان کے لوگوں کی خواہش تھی کہ ملتان کی ایک بڑی 4000 سال پرانی ہسٹری ہے. ملتان اس وقت دمشق کے بعد ایک ایسا زندہ شہر ہے کہ جس کی ہسٹری معلوم نہیں ہے. تو اس کا حل نکالا گیا کہ ملتان اور بہاولپور پر مشتمل ایک سول سیکریٹریٹ کا باقاعدہ آغاز کیا گیا. اور ابھی جب پرائم منسٹر کووڈ سے بیمار ہوئے تو اس سے پہلے آلموسٹ فائنل تھا کہ وہ تشریف لائیں گے اور اس سول سیکریٹریٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے. یہاں تمام سٹاف ڈپیوٹ ہوا, سیکٹریز کی تعیناتی ہوئی, ایڈیشنل چیف سیکٹری, ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب, ان کی تعیناتی ہوئی. اب ساؤتھ پنجاب کے لوگوں نے اس پر بڑی خوشی کا اظہار کیا. تمام اراکین اسمبلی نے اپنی کوشش کی اور میں سمجھتا ہوں ساؤتھ پنجاب کے میڈیا نے, ساؤتھ پنجاب کے دانشور نے, ساؤتھ پنجاب کی سول سوسائٹی نے اس ساری چیزوں کو بڑا سراہا. اب بات آتی ہے اس نوٹیفیکیشن کی جو پچھلے دنوں ہوا. دیکھیں چونکہ لیکن جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گی, بسر صاحب ایک لمبی اسٹرگل کی گئی, اس کے بعد وہاں پر آفیسز کا قیام آیا, قیام عمل میں آیا, پھر اس کے بعد کام بھی شروع ہو گیا اور ایک امید بن گئی ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو کہ اب جو ہماری خواہش تھی وہ تکمیل کے قریب ہے. لیکن سر یہ ایشو کیا بنا جو پچھلے دنوں ہوا, پھر حکومت کی طرف سے تردید بھی آئی, اس کو تھوڑا ایلیبوریٹ کیجئے گا پلیز. سمیرہ دیکھیں, پہلی بات تو ابھی ندیم بھائی جو ہمارے جنوبی پنجاب کی محرومیاں ہیں اور جو جنوبی پنجاب کی ایشوز ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, چونکہ آپ کا ایک پرٹیننٹ اور اسپیسیفک کویسچن ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہوا اس کے پیچھے کیا صورتحال ہے. میک اٹ کلیئر, اس کے اوپر پنجاب گورنمنٹ کا اور ایون چیف منسٹر پنجاب کا موقف بھی آ چکا ہے. جس سیکٹری صاحب نے یہ نوٹیفیکیشن کیا ان کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے. معطل کر کے ان کے خلاف ایک محکمانہ جو انکوائری ٹیم ہے وہ بن چکی ہے. تو میرے خیال میں یہ مناسب ہوگا کہ اس کا ہمیں جو فائنڈنگز ہیں, جو اس کا کمیٹی کی جو ریکمنڈیشنز آتی ہیں, جو وہ پروب کرتے ہیں کہ ایکچولی ایشو کیا ہوا اور کیوں نوٹیفیکیشن کیا گیا, میرے خیال میں اس وقت تک ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے, وہ آلے نے دیں. لیکن ریسٹ ایشور ہماری یہ جو 70 سالہ تاریخ ہے جنوبی پنجاب کی, پہلے یہ سمجھ لیں کہ جنوبی پنجاب ہے کیا. ایک تو یہ 3 ڈویژنز پہ مشتمل جنوبی پنجاب ہے, جس میں بہاولپور ڈویژن ہے, ملتان ڈویژن اور ڈی جی خان ڈویژن ہے. اور اس میں ابھی جو ندیم بھائی بتا رہے تھے کہ تقریباً 33% 34% آبادی ہے. لیکن ہم لوگ تخت لاہور کے قیدی رہے. ہم نے خاص طور پہ جو بہاولپور ریاست ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان میں مرج کیا اور ہمارا یہ حق تھا کہ بہاولپور کو صوبہ بنایا جائے. اور اب یہ تحریک انصاف 70 سال میں کبھی حکومت میں نہیں آئی. یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ میرے مروٹ کا شخص, فوڈا باز کا شخص, رحیم یار خان کا, لیا کا, کوئی بجائے اس کے کہ وہ یا ڈی جی خان کا وہ جا کے لاہور میں ایک پٹواری کے ٹرانسفر کے لیے یا ایک ٹیچر کے ٹرانسفر کے لیے یا ایک اپلیکیشن کہ وہ وہاں پر جائے, الحمدللہ وہ تمام کی تمام چیزیں سیٹ اپ بنا دیا گیا. اور اگلا جو اس کا سٹیپ ہے, اس کو آئینی طور پہ, چونکہ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے سینٹ کے اندر, 2/3 میجورٹی نہیں ہے ہمارے پاس نیشنل اسمبلی کے اندر. اب اس کو ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ جو جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں کنسنسس کے ساتھ مل کر اس سیکٹریٹ کو, جو پہلا سٹیپ ہے جس میں جیسے بہاولپور کے اندر کچھ آفسز ہیں, کچھ ملتان کے اندر آفسز ہیں, وہ تمام کے تمام کو صوبے میں کنورٹ کرتے ہیں. اور آپ نے انٹرو میں بالکل درست کہا, دیکھیں صوبوں سے ملک مضبوط ہوگا. آپ بھارت کو دیکھ لیں سمیرہ, بھارت آزادی کے بعد وہاں پہ کتنے صوبے بنے ہیں. اگر ہمارے پاکستان میں بھی تعصب کی بنیاد پہ نہیں, زبان کی بنیاد پہ نہیں, انتظامی یونٹ اگر بنتے ہیں, اس سے ملک مضبوط ہوگا. ابھی آپ کو تھوڑا سا میں 1 منٹ مجھے آپ کا لوں گا. میں جنوبی پنجاب میں ماضی کے اندر 18% بجٹ رکھا جاتا تھا ٹوٹل, اور اس میں بھی 10% جو تھا وہ 10% استعمال ہوتا تھا. ابھی پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ٹوٹل آبادی ہماری ہے 33% جنوبی پنجاب کی, 33% جو اے ڈی پی ہے, جو بجٹ ہے پنجاب کا, وہ ایلوکیٹ کیا گیا ہے جنوبی پنجاب کے لیے. جس میں سے میں ابھی آپ کو اگر پروجیکٹس گنواؤں, اس میں ہیلتھ ہے, اس میں بہت سارے ہاسپٹل شروع کیے گئے ہیں. ہمارے تقریباً 27,000 سکول اپ گریڈ ہوئے ہیں پورے پنجاب میں, جو کہ پرائمری سے مڈل ہوئے ہیں, مڈل سے ہائی ہوئے ہیں, ہائی سیکنڈری. اس میں سے 10,000 سکول جو ہیں وہ صرف جنوبی پنجاب کے اندر ہیں, میرے بہاول نگر ضلع کے اندر. اور اس میں یہ بھی نہیں کہ پک اینڈ چوز کیا گیا ہے. ابھی میرا حلقہ ہارون آباد فوڈا باز ہے, وہاں پہ کوئی ایم این ایم پی ایم الحمدللہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں.
वहां पर भी तमाम 10,000 स्कूलों को ना सिर्फ अपग्रेड किया गया है बल्कि 10,000 स्कूलों को सोलर सिस्टम पे ले जाया गया है। अभी मैं आपको बताता हूं कि इसका हमें जनूबी पंजाब को सेक्रेटरीट बनाने का फायदा क्या हुआ। जनूबी पंजाब में जब उसकी महरूमियों का आगाज हुआ हमारी हुकूमत के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिर्फ आपको बहावल नगर अपने जिले की मिसाल देता हूं, हमारा सबसे बड़ा मसला जो जिंदगी मौत है, हमारे बच्चों का रिज़्क है, वो है नहरी पानी का मसला। अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में 75 करोड़ रुपया सिर्फ इसके लिए, और वो अब काम जो है वो आखिरी मराहल में है, और अगर वो हमारा पानी का ये मसला हल हो जाता है तो हम समझेंगे हमें सब कुछ मिल गया। इसी तरह हरुणाबाद फोटाबास रोड है, उसके लिए 2 अरब 72 करोड़ रुपया अभी रख दिया गया बजट में। इसी तरह हमारे 8 अरब का मंसूबा रेलवे का बहावल नगर में उसका टेंडर हो गया है, वो उसका आगाज हो गया है। इसी तरह बहावल नगर से मिंचनाबाद रोड, उसका तकरीबन को 2 अरब रुपया है। मैं आपको सिर्फ एक जिले की बात बता रहा हूं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज, कभी हम तसव्वुर कर सकते हैं कि बहावल नगर में मेडिकल कॉलेज मिलेगा। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी जो है हमें बहावल नगर भी जानी चाहिए। अभी आपको मैं सिर्फ अगर थोड़ा सा अगर सेकंड राउंड में मेरे पास आएंगी विद फैक्ट्स एंड फिगर बताऊंगा कि जब से जनूबी पंजाब का स्टेप लिया गया है वहां पर, इधर से आएंगे आपके पास, फिर इधर से इसको कंटिन्यू करेंगे। मंसूर साहब, एक फिक्रा कह दूं, आपने हमारे दोनों मेहमानों की बात सुनी, उन्होंने बड़े डिटेल में इसको बताया। सर, एक जो मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, एक जो इफेक्टिव जो गवर्नेंस होती है सर, उसके लिए जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं उनको बढ़ाना कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए? देखें जी, मैं तो ये समझता हूँ कि सिर्फ इंतज़ामी बुनियादों पर नहीं, लिसानी बुनियादों पर भी बनने वाले सूबे मुल्क के लिए बेहतर होते हैं। अगर ये ज़बान की बुनियाद पर भी बना दिया जाए तो कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, ये कोई ऐसी बात नहीं है। दुनिया में बेशुमार सूबे, बल्कि पंजाबी और जो खैबर पख्तूनख्वा या सिंधी सूबा है, बलोचिस्तान, तो ये भी कोई इतनी ऐसी बात नहीं है कि जिसके बारे में ये कहा जा सके। बुनियादी बात सिर्फ इस वक्त ये है कि जो तहरीक इंसाफ थी, उन्होंने वादा किया था कि हम 100 दिनों में सराकी सूबा बनाएंगे। सही। लेकिन जब वो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने देखा कि अगर हम सराकी सूबा बनाते हैं तो फिर ये जो पंजाब है इसमें हमारी हुकूमत नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ अक्सरियत जो लोग हैं वो नून लीग के हैं इस हल्के। ठीक है। तो उन्होंने इसका एक हल सोचा कि अभी सूबा ना बनाया जाए। अच्छा। अभी एक सेक्रेटरीट जो है ना जी वहाँ कायम कर दिया जाए, और इसमें सबसे ज़्यादा रोल उस्मान बुज़दार ने अदा किया। और इस पूरे जो है ना एक जो जितना जनूबी पंजाब का एरिया था जी जी, उसमें हर शोबे में काम किया। हर ज़िले में यूनिवर्सिटी, मम्मी कोई भी ज़िला उसमें ऐसा नहीं है कि जिसमें यूनिवर्सिटी ना बन रही हो। हर ज़िले में उन्होंने मदर चाइल्ड अस्पताल शुरू किया है। हर ज़िले में उन्होंने जो है ना जी वो तमाम बुनियादी सहूलियात की जो पिछले 40-50 साल से उस इलाके को मुयस्सर नहीं थी, बल्कि रेत उड़ती थी, न पानी था, न बहुत ही बुरे हालात थे, तो उन्होंने वहाँ जो है ना वो तमाम काम किए हैं। बल्कि ये तो कह रहे हैं ना कि 34% जो मुख्तस किया है, 33% मुख्तस किया है। मेरे नज़दीक जो पंजाब हुकूमत है उसने पिछले 2 सालों में 50% से ज़्यादा जो है ना वो उस इलाके पर खर्च किया है। सही। और ये अच्छी बात है किया है। तो उसकी वजह ये है कि पिछले 50-60 वर्षों में वहाँ कुछ काम नहीं हुआ। अब मैं सिर्फ मियाँ वाली की आपको बात बताऊँ तो मियाँ वाली में कोई ऐसी इमारत नहीं है जो 70 साल से लेकर 100 साल के दरमियान पुरानी न हो। सही। अब अगर 70 साल से वहाँ कोई बड़ी नई इमारत नहीं बनी और अब बन रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ के लोगों के साथ कैसा कैसा सलूक होता रहा है। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अभी वाक़या हुआ था ना, ये जो जिस पर ये लोग बात नहीं करना चाहते, जी जी, वो सिर्फ इतना था, एक्चुअल थोड़ी सी गलतफहमी हुई थी, कुछ तो बादले थे। अच्छा। उस चक्कर में वो किसी ने जो है ना जी कहा कि जी ठीक है ये लोग वापस जो है ना जी आ गए। फिर एक और अफसर का ये ख्याल था कि ये चूँकि कानूनी तौर पर इसके पीछे जो तरमीम है जो काबीना में पास नहीं है, इसलिए उन्होंने कुछ आर्डर वार्डर कर दिए। लेकिन ये बाकायदा एक साजिश की गई। ठीक हो गया।
یہ طے ہو گیا ہے کہ یہ سازش تھی. صحیح. اب کس نے کی, کون کون اس میں شریک تھا, اس کا فیصلہ تو کچھ اب تحقیقات کے بعد ہی پتہ چلے گا. اچھا پروفیسر صاحب, آپ کا بڑا ایکسپوجر ہے, ظاہر آپ آؤٹ آف کنٹری رہے ہیں, اب تھوڑا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. سر مختلف ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیڈریشنز بنتی ہیں, تو سر ان کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے, اور کون سی بیسک ریزنز ہوتی ہیں جن کے اوپر یہ فیڈریشنز کا قیام عمل میں آتا ہے؟ کیا ریزنز ہوتی ہیں بنیادی؟ کچھ تو کہیں لسانی ہوتی ہیں, کچھ اس طرح سے مزید تھوڑا اضافہ کیجیے گا اس نالج میں. Mr. Mehra, thank you very much for the opportunity to be here. میرا خیال ایز آئی سیڈ کہ میں تو زیادہ ٹائم میں نے ویسٹ میں گزارا, پرٹیکولرلی یو ایس میں. تو کیلیفورنیا میں تھا. اب یو ایس میں اگر آپ دیکھتی ہیں تو بہت سی اسٹیٹس ہیں جو فرسٹ پہلے ایک اسٹیٹ تھی, پھر وہ 2 بن گئیں, نارتھ کیرولائنا, ساؤتھ کیرولائنا, نارتھ ڈیکوٹا, ساؤتھ ڈیکوٹا. اب 2017-18 میں ایک پروپوزل پریزنٹ کی گئی تھی کہ کیلیفورنیا شوڈ بی ڈیوائیڈڈ انٹو 3 اسٹیٹس. ٹھیک ہے. تو اب اس کی ریزن یہ ہوتی ہے, اکنامک ریزنز بھی ہوتی ہیں. اسٹیٹس آف کیلیفورنیا میں تو پروبیبلی اکنامی, چونکہ ہالی ووڈ تھنکس کہ وہ زیادہ پیسہ کما رہے ہیں. نارتھ کیلیفورنیا میں اگر جاتے ہیں سلیکون ویلی میں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ پیسہ لا رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں لیٹس میک سیپریٹ یونٹس. اچھا, تو اٹ از فائن. اب اس کی امپورٹنس لوگوں پہ, اس کا امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل کہ بیٹر ایجوکیشنل اپرچونیٹیز, ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پر پیسہ, چونکہ زیادہ ٹیکس کلیکشن بیٹر آرگنائزڈ ہوگی, زیادہ اچھی کلیکشن ہوگی. ٹھیک ہے. اسٹیٹ اسی طرح زیادہ وہ ویلفیئر پہ اسپینڈ کر سکے گی. ہیلتھ کیئر فیسلٹیز امپروو ہو جاتی ہیں, انفراسٹرکچر بیٹر ہو جاتا ہے. تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جتنا بیٹر آرگنائزڈ ہوگا ایڈمنسٹریٹو یونٹس, جتنے اسمال ہوں گے اتنی اٹ از بیٹر فار دا پبلک بیسیکلی. اب کمنگ بیک ٹو ساؤتھ پنجاب, میں جاتا رہتا ہوں ایچ ای سی کی ڈفرینٹ ٹیمز کا پارٹ بن کے. تو اٹ از ریئلی ویری سیڈ انفارچونیٹلی کہ اس علاقے کو کس طرح ڈپرائیو کیا گیا ہے فرام دا ویری بیسکس آف لائف, کہ اچھے اکیڈیمک انسٹیٹیوشن نہیں تھے. بہت پہلے ایک اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور بنی, پھر اس کے بعد کوئی اور ادر انسٹیٹیوشن نہیں تھا. ابھی ریسنٹلی اسی گورنمنٹ نے, بزدار صاحب نے ایک چارٹر دیا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بہاولپور میٹروپولیٹن یونیورسٹی کا. تو دیٹ وڈ بی دا فرسٹ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی ان بہاولپور. تو اب دیکھیں نا کہ ایک اتنا رچ ٹیریٹری آف پاکستان بفور پاکستان, اور پاکستان بننے کے بعد اس کا کیا حل ہوا. تو اٹ از ویری سیڈ. میں جاتا رہتا ہوں, چونکہ ونڈرفل پیپل, بیوٹیفل پیپل, ویری لونگ, ویری کیئرنگ, اور ہاسپٹیلٹی ان کی جسٹ ورلڈ فیمس ہاسپٹیلٹی. اور اکنامیکلی ان کو کس طرح, جسٹ بیکاز کہ آپ نے ایجوکیشنل اپرچونیٹیز نہیں پرووائڈ کی, تو جب آپ ایجوکیشن میں بیکورڈ رکھیں گے تو وہ پھر ایفیکٹس اس کے جو ہے نا وہ پوری اکانومی پہ ہوتے ہیں. صحیح, بالکل صحیح. اچھا ندیم قریشی صاحب, آپ سن رہے ہوں گے پروفیسر تعریف کر رہے ہیں, اور واقعی وہاں کے لوگ قابل تعریف ہے بھی, میں بھی خیر وہیں سے ہی ہوں. اچھا, اتنے بڑے بڑے سیاستدان رہے, وہاں سے گورنرز بنے, وزیر اعظم بنے, اور پائے کے سیاستدان رہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو. پھر جنوبی پنجاب جو ہے وہ محرومیوں کا سامنا کیوں رہا اس کو, اور پہلے اس کے اوپر اتنے اسٹرانگ طریقے سے کسی بھی گورنمنٹ نے کیوں ایکشن نہیں لیا جس طرح سے اب پی ٹی آئی دور حکومت میں لیا جا رہا ہے. واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ؟ میں کہوں گا یہاں پولیٹیکل پارٹیز فیملی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کی طرح چلائی جاتی ہیں. یہاں نہ وہ ڈیموکریٹک کلچر تھا جماعتوں میں. پاکستان تحریک انصاف وہ پہلی پولیٹیکل پارٹی ہے, مطلب میں خود ایک ایسی ٹیم کا ممبر ہوں جس کو وزیر اعظم پاکستان خود چیئر کر رہے ہوتے ہیں. کل بھی اس کا سیشن تھا. ہر شخص کی گفتگو سنی جاتی ہے, ہر شخص کو موقع دیا جاتا ہے, اور مختلف نیشنل ایشوز پر ایک قومی اتفاق رائے سے آگے بڑھا جاتا ہے. ماضی میں جتنی بھی حکومتیں رہی, میں آپ کو ایک بڑی چیز عرض کر دوں, جو ان حکومتوں کی گردن پر جو سب سے بڑا خون رہے گا, میں یہ خون کا ورڈ اس لیے استعمال کر رہا ہوں, آج پوری دنیا فوڈ کرائسس کا شکار ہے. اس وقت فوڈ سیکیورٹی دنیا کی بڑے بڑے ان ملکوں کا ایشو ہے جن کے پاس پیسہ ہے, جن کے پاس اکانومی ہے, جو دنیا کی پوری اکانومی کو ہولڈ کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس فوڈ آئٹمز نہیں ہے. ساؤتھ پنجاب ایک بہت بڑی فوڈ باسکٹ تھی. آج بھی ہماری کوشش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ وہ سٹیپ اپ لینے جا رہی ہے. یہ وہ ایریا ہے جو دنیا کے بہترین مینگوز پیدا کرتا ہے.
یہ وہ ایریا ہے جو دنیا کی بہترین ویٹ پیدا کرتا ہے. یہ وہ ایریا ہے جس کے سوئل میں, جس کے کلائمیٹ میں اللہ پاک نے وہ بلیسنگ رکھی ہے کہ یہاں میز, مطلب مکئی, یہاں چاول, ویجیٹیبلز, دنیا کا ہر وہ بیسک ویجیٹیبل یہاں پیدا ہوتی ہے جو دنیا جس کے لیے ترستی ہے. لیکن دانستہ اس علاقے کو پسماندہ رکھا گیا, نہ اس کی ایگریکلچر کو سٹرینتھن کرنے کے لیے کام کیا گیا. اگر صرف اس کی ایگریکلچر کو ایک انڈسٹری بنا دیا جاتا اور یہاں کی ایگریکلچر کے حوالے سے جو جدید ایگریکلچر دنیا میں ہو رہی ہے اس کے مطابق کام کیا جاتا, تو یہ صرف ساؤتھ پنجاب پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو فیڈ کرتا, بلکہ ساتھ ساتھ پورے مڈل ایسٹ کو, پورے ہمارے جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں, افغانستان اور اس سے آگے جتنی بھی ریاستیں ہیں, وہاں تک ہم ایکسیس کر سکتے تھے اور زر مبادلہ کما سکتے تھے. بلکہ یہ ظلم کیا کیا گیا کہ جو ساؤتھ پنجاب کا سارا کاٹن ایریا تھا, وہاں پلانٹ شوگر ملز کو لائسنس دیے گئے, شوگر ملز لگائی گئی اور کپاس کے فارمر کو مجبور کیا گیا کہ وہ شوگر کین کاشت کرے. آج حالت یہ ہے کہ آج جب ہم بیٹھے ہیں, پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اس وقت بڑی بوسٹ پر ہے الحمدللہ. پوری دنیا سے پاکستان کو آرڈرز ملے, لیکن بدنصیبی کیا کہ وہ ملک جو 2 کروڑ کے قریب بیلز کاٹن کی پیدا کیا کرتا تھا, آج کاٹن کی بیل 60 سے 70 لاکھ آ گئی. بنیادی وجہ نہ ہم نے اپنے فارمر کو پروموٹ ہونے دیا, نہ اپنے ایگریکلچر کو پروموٹ ہونے دیا. جہاں تک آپ نے بات کی ماضی کے لیڈرز کی, یقین جانے یہ صرف ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا. آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں, آپ بلوچستان میں چلے جائیں, آپ کے پی کے کی 2013 سے 18 تک تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو سائڈ پہ کر کے 2013 سے پہلے کا کے پی کے دیکھیں. دانستہ لوگ دیہات سے, انٹیریئر سے, ان علاقوں سے منتخب ہو کر ذاتی گھر تک کیپٹلز میں بنایا کرتے تھے. لاہور, کراچی, کوئٹہ, اسلام آباد, یہی ساؤتھ پنجاب کے لوگ, مطلب ساؤتھ پنجاب کے عوام کا تو کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے تو جن لوگوں کو منتخب کیا, یہاں سے لوگ پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے, یہاں سے لوگ پرائم منسٹر آف پاکستان بنے, اور آج پی ڈی ایم کی صورت میں ایک ایسا اتحاد موجود ہے جو آج تحریک انصاف کی حکومت کے حوالے سے وہ ماحول کریٹ کرنا چاہتا ہے کہ کوئی بھی پازیٹیو بات لوگوں تک ان کے شور و غوغا میں نہ پہنچے. یہ لوگ 2008 پہ جوائنٹلی گورنمنٹ میں تھے, پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی, ان کے پاس 2/3 اکثریت تھی. ابھی میں نام سے واقف نہیں ہوں, جو سر فرما رہے تھے کہ جی تحریک انصاف نے دانستہ صوبہ نہیں بنایا اس کو تاکہ اپر میں ان کی گورنمنٹ نہ بنے, ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. صوبہ بنانے کے لیے پروونشل اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی میں آئین پاکستان بتاتا ہے کہ ہمارے پاس عددی 2/3 اکثریت ہونی چاہیے تھی, وہ ہمارے پاس نہیں تھی. ہم تو ان لوگوں سے کوشچن کرتے ہیں جو آج اسی اسمبلی میں موجود ہیں. پنجاب میں بڑی اسٹرانگ اپوزیشن ہے, پی ایم ایل این بھی تھی, پیپلز پارٹی بھی تھی. جب ہم لوگوں نے پنجاب اسمبلی میں موومنٹ شروع کی, اور بالکل اس کا کریڈٹ جائے گا سردار عثمان بزدار صاحب کو کہ انہوں نے اس کو لیڈ کیا, تو کسی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی کی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اپنی قیادت سے یہ بات کر سکے کہ جی آپ تحریک انصاف نے ایک پلان دے دیا, آئیں سیاسی اختلافات اپنی جگہ, ساؤتھ پنجاب کے 4.5 کروڑ لوگوں کو ان کا رائٹ دینے کا وقت ہے. اگر وہ لوگ ہمارے ساتھ جڑتے, دنیا کی کوئی طاقت اس صوبے کو بننے سے نہیں روک سکتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی پرائرٹی نمبر 1 یہی ہے انشاءاللہ. وہ ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ ہو, وہ کوئی اور گراؤنڈ ہو, یہاں کے لوگوں کو صوبہ بھی ملے گا انشاءاللہ. اور یہ جو ساؤتھ پنجاب سول سیکریٹریٹ ہے, میں چاہ رہی ہوں کہ بسر صاحب کا بھی کامنٹ لے لوں, کیونکہ ان کا بھی تعلق بہاول نگر سے ہے, اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں وہ جنوبی پنجاب سے رہے ہیں, اب بھی ہیں. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں, جو بات آپ پہلے کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی کنٹینیو کیجئے گا, اس میں بھی تھوڑا ایڈ کیجئے گا کہ کیا ریزنز تھیں جو پچھلی حکومتیں اس کو اتنا سیریس نہیں لے سکی, یا پھر یہ بھی سیاست کی نظر ہی ہوتا رہا ہمیشہ سے؟ سمیرا, پہلے تو میں اپنا جو پہلا آرگومنٹ میں کر رہا تھا, اصل میں بدقسمتی ہماری یہ رہی ہے کہ موسٹلی جو حکومت رہی ہے, آپ 3 اگر حکومتیں اٹھا کر دیکھ لیں یا ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, جو چیف منسٹر آتے رہے ہیں, چیف منسٹر کی بات آپ کو, چونکہ وہاں پر چیف منسٹر میٹر کرتے ہیں جو تمام بجٹ کو کنٹرول کرتے ہیں. ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ لاہور سے تھا. ہم کہتے ہیں کہ آپ لاہور کو بہت عالی شان بنا دیں, آپ صوبہ پنجاب کے اگر 12 کروڑ یا 13 کروڑ بسنے والے لوگ ہیں, وہاں ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح این ایف سی ہوا ہے, نیشنل فائنانس کمیشن ہوا ہے, اسی طرح پی ایف سی ہونا چاہیے, جس طرح اب پی ایف سی پنجاب فائنانس کمیشن ہونا چاہیے. ہر ضلع کو اس کی آبادی کے مطابق, اس کے وسائل کے مطابق ان کو فنڈز دینے چاہیے. بھائی اگر ضلع بہاول نگر
क्या हमारे जो जिम्मेदार हैं, हमारे किसान हैं, हमारे ताजर भाई हैं, जो हम टैक्स देते हैं, क्या हमारा हक नहीं है को हम पे लगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां पे सूरत ये है कि आज 70 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो अब आई है। वहां पे अगर हमारा फोटाबाज के अंदर THQ हॉस्पिटल है या हरुणाबाद के अंदर हॉस्पिटल है, वहां मरीज चला जाए तो वहां हालत ये होती है, वो क्रिटिकल होता है, कहते हैं इन्हें नहीं बचना, इन्होंने लाहौर ले जाओ। यानी कि हालत ये है कि हमें बेसिक जो हमारी नीड्स हैं उसमें हमारे कार्डिक सेंटर है हमारे, वो होने चाहिए, वो नहीं है। अब मैं आपको अपने फिर आपके बहावल नगर मैं खबर दे रहा हूं आपको कि जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहब जा रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर और हर इजला का पैकेज अनाउंस कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब को आपने गुजारिश की है अगले हफ्ते वो बहावल नगर तशरीफ ला रहे हैं। बहावल नगर जिला हमारा फिर जनूबी पंजाब में सबसे पसमानदा है और वहां जाकर वो डिस्ट्रिक्ट जो हमारा पैकेज है उसका अनाउंस करेंगे। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, अब आप अंदाजा कीजिए कि 10 लाख आबादी है तहसील अरुणाबाद, तहसील फोटाबाज की, NA 169 बनता है, वहां पर गर्ल्स डिग्री कॉलेज टोटल 2 हैं, एक तहसील फोटाबाज में और एक तहसील अरुणाबाद में। 5 लाख की आबादी पे एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज। तो जितना लोड होता है वो होगा, सारे के सारे चीजें फंड्स आप 18% आप रखते थे साउथ पंजाब के लिए, 10% खर्च करते थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा इशू हमारे लिए क्या है, बहुत टैलेंट है हमारे बच्चों के अंदर, बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं, मास्टर करते हैं और बड़ी मुश्किल से हम उनको पढ़ाते हैं, लाहौर पढ़ाते हैं, मुल्तान पढ़ाते हैं। एंड ऑफ द डे क्या होता है, पॉलिसी कमीशन है वहां पर लाहौर के अंदर। मैं ये तसब की बात नहीं कर रहा अगर अल्लाह अल्लाह करके हमारी बच्चे बच्चियां पास कर जाएंगे रिटन टेस्ट तो वहां पे 90% बल्कि 99% जो इंटरव्यू वाला स्टाफ है देन अगेन दे आर फ्रॉम लाहौर। बात यह है कि आप सूबों को जितने आप खुद मुख्तारी देंगे, जितने आप ज्यादा सूबे बनाएंगे, उससे आपका मुल्क मजबूत होगा, उससे आप कंट्रोल बेहतर तरीके से लोगों को फंड्स पहुंचा सकेंगे। अब इंशाल्लाह जब पल्सेस कमीशन मुल्तान के अंदर बनेगा, हमारे वो बच्चे बच्चियां हमें हक मिलेगा, कोटा मिलेगा नौकरियों का, बच्चे बच्चियों हमारे जाकर नौकरियों में लगेंगे। तो माजी के अंदर मैं समझता हूं कि अगर तहरीक इंसाफ ने जिस तरह अब काम शुरू किया है, सिर्फ ये कर देते, जितनी हमारी आबादी है, जितना हमारा हक बनता है, अब हक 33% हम बार बार कह रहा हूं आबादी है, इसको कैलकुलेट कर लें, अगर 70 साल में इतने फंड्स हमारे रखे जाते तो क्या जिला बहावल नगर, क्या मुजफ्फरगढ़, क्या DG खान, आज हम भी लाहौर के बराबर होते, आज हम भी तालीम में कम से कम वो भी लग जाते तो आज हालात कुछ और होते। मंसूर साहब, मैं उन्हीं की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं यहाँ एक अदारे का सरबराह हूँ, उसे मजलिस तरक्की अदब कहते हैं। ठीक है, थोड़े ही दिन हुए मैंने उसका संभाला है, चार्ज लिया है। वहाँ मैंने देखा है कि हमने कोई 70 साल हो गए उस अदारे को। अच्छा जी, 500 के करीब वहाँ किताबें जो है ना छापी गई हैं, उस अदारे ने छापी हैं, बड़ी बड़ी आला, लेकिन उनमें से एक राइटर भी जनूबी पंजाब का नहीं है। सवाल पैदा होता है कि क्या जनूबी पंजाब में कोई बंदा लिखना पढ़ना नहीं जानता, वहाँ कोई राइटर पैदा नहीं होते, वहाँ अदीब पैदा नहीं होते, वहाँ तख्लीकार पैदा नहीं होते, ये पिछले 70 सालों में पैदा नहीं हुए। अब मैंने इसके लिए बाकायदा बुज़दार साहब को एक लेटर भिजवाया है कि जी कि हम इसकी एक शाख उधर भी खोलना चाहते हैं, ताकि वहाँ के लोगों को भी मौका मिले। अभी बुज़दार साहब ने ये फैसला किया है कि वो हर महीने 1-2 दिन खुद वहाँ जाकर बैठेंगे। सही। और कम से कम हर वजीर 2 दिन जनूबी पंजाब में देगा, पंजाब का। बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल है कि बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन मामलात ये हैं कि बहुत सारे लोग इस मामले को नाकाम करना चाहते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ वो लोग नहीं हैं कि जो इनका ताल्लुक इस पंजाब से है, उसमें साउथ पंजाब के बहुत सारे लोग हैं कि जो ये समझते हैं कि अगर ये कामयाब हो गए तो जो लोग हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादा खड़े हो जाएंगे, बुज़दार साहब के साथ खड़े हो जाएंगे। बुज़दार साहब एक ऐसे एक नया एक लीडर के तौर पर सामने आए हैं और वो उस इलाके में खास तौर पर उनकी एक जो है ना से बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से भी बहुत सारे मुखालिफिन जो है ना वो भी हैं। फिर ये है कि पंजाब को बहुत मसाइल हैं। सही। पंजाब उन जो मिसाल के तौर पर यहाँ मैं एक दिन उस पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ दोस्त मुझे कह रहे थे जी कि यहाँ बड़े सराइकी आ गए हैं।
تو میں نے کہا کہ یہ 3 بندے ہیں، یہ 4 کر لیں، صحیح، وہ باقی جو 600 پروفیسر بیٹھا ہوا ہے وہ تو سرائکی نہیں ہے، ایگزیکٹلی، بالکل، تو آپ کو یہ 4 نظر آتے ہیں، باقی 600 نظر نہیں آتے۔ اور پھر ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھتے ہیں جتنے اس علاقے کے لوگ ہیں کہ یہ تو جنگلی ہیں، ان کو تو تہذیب نہیں آتی، ان کو تو کوئی یہ کہنے کیا پتا ہے، تو وہ بہت سارے جو ہے نا جی معاملات، تو سر پھر آپ نے کہا کہ لسانی بنیادوں پر بھی اگر صوبے بن جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن یہ ایشو آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ یہ ایشو اس طرح کے صرف اس طرح ایشو تو کریٹ ہوں گے نا کہ اگر لسانی بنیادوں پر بننے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ لازمی بات ہے کہ کم از کم اگر کوئی بلوچی اپنے بلوچستان میں ان کا اپنے آپس میں مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کم از کم پنجابیوں کا کچھ نہیں کہے گا، سرائکی آپس میں آپ لڑیں گے بھیڑیں گے جو کریں گے، پنجابیوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اس وقت تو کہتے ہیں کہ میں تسا میری دھرتی تسی روہی جائی میں کو آنکھ نہ پائندرے آئی، کیا بات ہے، اس وقت تو یہ سچویشن ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ پروفیسر صاحب، انتظامی امور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر بڑے بڑے صوبے جو ہیں وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے چلائے جا رہے ہیں، ضروری نہیں کہ صوبے کا چھوٹا ہونا ہو تو پھر اس کے ایڈمنسٹریٹو جو بھی معاملات ہیں وہ صحیح طریقے سے چل سکتے ہیں۔ تو آپ کی نظر میں سر بڑے صوبے کو ہینڈل کرنا انتظامی حوالے سے زیادہ ایزی ہے یا پھر چھوٹے صوبے ہوں، اگر ہم اسپیشلی اپنے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو سسٹم ہے؟ اچھا، اس میں ایسے ہے کہ اگر میں اسٹیٹ آف کیلیفورنیا کو دیکھوں نا، اس کا سائز آلموسٹ پاکستان جتنا ہے، ٹھیک ہے، پاپولیشن بہت کم ہے لیکن جغرافیکل آلموسٹ سیم ہے، صحیح ہے، شاید بڑا ہی ہوگا تھوڑا سا۔ تو اب وہاں کیسے مینیج کرتے ہیں؟ وہاں بھی گورنر اسٹیٹ آف کیلیفورنیا ہے، پھر اس کے بعد ہر سٹی کا میئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسٹیٹ میں کاؤنٹیز ہوتی ہیں، ہر کاؤنٹی میں 6 سٹیز ہوتے ہیں یا 8 سٹیز ہوں گے، تو وہ کاؤنٹی جو ہوتی ہے پھر اس کے میئر ہوتے ہیں، ہر سٹی کا اپنا میئر ہوتا ہے، تو کاؤنٹی کا چیف ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے وہ اس کو ایڈمنسٹریٹولی دیکھ رہا ہوتا ہے، بٹ ادروائز ایچ سٹی از مینیجڈ بائی دا میئر۔ اب میئر، اچھا، اب میئر جو ہے وہ میئر ہے، میئر یہ نام کا میئر نہیں ہوتا جیسے ہمارے یہاں، میئر جو ہے وہ چیف ہے، ہیلتھ چیف، پولیس چیف، ایجوکیشن چیف، فائر چیف، یہ چاروں جو ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں میئر کو۔ اب میئر جو ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اب ان کے ایجوکیشن سسٹم اور ہیلتھ سسٹم جو اتنا اچھا ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ میئر واچ کر رہا ہوتا ہے، میئر نے چونکہ الیکشن جیتنا ہوتا ہے پھر دوبارہ وہ جو بھی پارٹی ہوگی تو وہ بڑا کلوزلی اس کو واچ کر رہے ہوتے ہیں، اور بورڈ آف سپروائزر جو ہوتا ہے وہ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ میٹنگز ہوتی ہیں ریگولرلی ان کے ساتھ، میئر کے ساتھ، تو اس کو سپروائز، تو جتنا مائکرو لیول پہ جا کے چیزوں کو دیکھا جائے گا اتنی ہی چیزیں بہتر ہوں گی اور امپروو ہوں گی۔ صحیح۔ اب ہمارے ہاں انفارچونیٹلی میس جو ہیں جو سارے شور مچا رہے ہیں کہ کیا ہو گیا، پچھلے 50-60 سال کا میس جو ہے وہ ایک دم کلیئر نہیں ہو جائے گا، اس گورنمنٹ کو ٹائم چاہیے تھوڑا سا چیزوں کو سمجھنے میں، چیزوں کو سیدھا کرنے میں، اٹ ٹیکس ٹائم۔ اب ایک دم یہ ساؤتھ پنجاب کا کیا کہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ ہوگا انشاءاللہ، میں اینڈ آئی ہوپ کہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اٹ ول بیکم انڈیپینڈنٹ پروونس، تو میں تو ڈیسپریٹلی ویٹ کر رہا ہوں کہ میں نئے صوبے میں جاؤں اور وزٹ کروں اس کو۔ اور پروفیسر صاحب نے جیسے کہا کہ لاسانی بیسس پہ، لینگویجز بیسس پہ، میرا خیال what we need to understand کہ we must appreciate diversity، کہ پٹھان ہو، بلوچ ہو، سرائیکے ہوں۔ اب میں یو ایس میں تھا تو امریکنز جو ہیں وہ ایک چیز ہمیشہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ we are strongest nation on planet، not because we have so much wealth, not because we have so much nuclear weapons or other machines to destroy the world, but we are so beautiful because we are so diverse. Diversity is the biggest strength we have. ٹھیک ہو گیا، تو وہ اس چیز کو اپنی ڈائیورسٹی لیتے ہیں کہ ہمارے پاس انڈین بھی ملیں گے، پاکستانی بھی ملیں گے، افریقن بھی ملیں گے، عرب بھی ملیں گے، تو ایوری باڈی از ہیئر، ٹھیک ہو گیا، تو ڈائیورسٹی از دا اسٹرینتھ۔ تو میرا خیال ہمیں یہ اسکولوں سے ہر لیول پہ اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، بالکل صحیح، کہ اگر اسکولوں میں پٹھان بچے نہیں ہیں تو ہم انکریج کریں کہ 8-10 وہاں آ جائیں، کوئی سرائیکی بچے نہیں ہیں تو
इनवाइट करें उनको। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। बिग सिटीज में स्कूल लेवल पे ये प्रमोट करें ताकि बच्चे यूज टू हो एक दूसरे से शुरू से। बिल्कुल, उनके लिए को नई चीज ना हो। बिल्कुल सही। अच्छा नदीम कुरैशी साहब फरमाइएगा कि जाहिर है चैलेंजेस तो आते ही हैं। अगर जैसे मैंने पिछली गवर्नमेंट्स की बात की कि वो सिर्फ बातें ही करते थे, लेकिन पीटीआई गवर्नमेंट ने एक बड़ा स्टेप लिया है, सेक्रेटेरिएट का वहाँ पे क़याम अमल में आया है, काम एक मतलब कहते हैं ना को पहली ईंट रखी जा चुकी है। सर अब नेक्स्ट आपको क्या चैलेंजेस हैं और क्या प्लानिंग चल रही है इसको प्रॉपर जो वादा किया गया था गवर्नमेंट से उसको निभाने के लिए? देखिए प्रॉपर प्लानिंग यही है कि अब इसको किसी भी तरह से बैक गियर नहीं लगना। गवर्नमेंट इस पे क्लियर है, चीफ मिनिस्टर पंजाब इस पे क्लियर है, और सबसे बढ़कर इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान, जिन्होंने जो वादा किया उसको पूरा किया। लोग अमूमी तौर पर एक फिक्रा कहते हैं कि जी इन्होंने कहा था 100 डेज में हम सुबह बनाएंगे। भाई 100 डेज में हमने सूबे के हवाले से अपनी आइडियोलॉजी क्लियर की थी। हमने दुनिया भर की जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं वो 100 डेज का प्लान देती हैं। 100 डेज में कुछ भी नहीं होता। हमारे पास अगर अददी अक्सरियत होती तो इसी फेज में ये सूबा बन जाना था। तो मैं आपको अर्ज कर दूं, जितने भी चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। एक बहुत बड़ा कैनवस है, 72 ईयर का डाटा है, 4.5 करोड़ लोगों के बजट से लेके उनकी डेवलपमेंट, उनका एग्रीकल्चर, उनके सारे फाइनेंस के मैटर हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं। यहाँ हेल्थ का जो हमारा जो सेक्टर था वो बिल्कुल तबाह बर्बाद है। अभी शुरू के पहले हिस्से में ऑडियो का प्रॉब्लम था, तो मैं आपको अर्ज कर दूं, आज भी आप देखें लाहौर पाकिस्तान का दिल है, हम सबको लाहौर से प्यार है, क्योंकि पाकिस्तान का चप्पा चप्पा हमारे लिए उतना ही अजीज है जितना हमें अपना घर अजीज है। लेकिन रियासत या मुल्क या हुकूमतें जब तक सबके साथ बिला इम्तियाज भलाई का सलूक नहीं करती, वो रियासतें कभी कामयाब नहीं होती। तो जहां भी लोगों को उनके वसाइल पर डाका डाला जाएगा, उनको मसाइल के अंबार में धकेला जाएगा, उनकी चीजें उठाकर कहीं और लगाई जाएंगी, तो वहां जाहिर है इस तरह पैदा होगा, बेचैनी पैदा होगी। मैं आज भी इस बात पर अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हूं कि वो लोग जो माजी में हुक्मरान रहे और आज भी उन्होंने पिछले 2.5 साल में पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की का जो पॉजिटिव जो चेहरा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारनामे हैं, वो इकोनॉमिक्स में हो, वो एग्रीकल्चर में हो, वो फॉरेन पॉलिसी में हो, वो इस मुल्क की इकॉनमी को स्ट्रेंथन करने में हो, वो किसी भी एक बात को ना तो एक्नॉलेज करते हैं और ना एक्नॉलेज होने देते हैं। क्योंकि हम जदीद दौर में जिंदा हैं, प्राइवेट चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, तो बाकायदा प्लान करके कई ग्रुप्स इस पे उतारे गए हैं जो बहुत सारी चीजों को मिसकोट करते हैं लोगों के सामने, ताकि लोगों में इस तरह बढ़े, लोगों से उम्मीद छीनना चाहते हैं, लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जी हम बड़े खैरख्वाह थे। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है सर, कोई कंपैरिजन नहीं है। साउथ पंजाब का सिविल सेक्रेटेरिएट का कयाम तो एक एग्जांपल है। इससे बड़ी एग्जांपल तो ये है कि पाकिस्तान की तारीख का वो पहला प्राइम मिनिस्टर है पिछले 30 सालों में कि जिसका एक प्राइवेट टूर नहीं है इंटरनेशनल। मैं जब साबका पीपल्स पार्टी के जो प्रेसिडेंट जरदारी थे, जब मैं उनको देखता हूं तो 51 विजिट्स थे उनके अपने 5 साल के दौर में सिर्फ दुबई के, और नवाज शरीफ साहब के 21 विजिट्स थे यूके के। मैं हैरान होता हूं कि सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करना और फिर गरीब की बात करना, हारी की बात करना, किसान की बात करना, मजदूर की बात करना। आपके वो आपकी फूड बास्केट साउथ पंजाब जो दुनिया का बेहतरीन मैंगो पैदा करता है, दुनिया की बेहतरीन कॉटन फीड पैदा करता है, जिसके पास अल्लाह ताला ने हर मौसम दिया है, मतलब हिंदी महीनों के हिसाब से 12 के करीब मौसम बनते हैं, वो सारे मौसम इस बेल्ट को मिले। चाहूंगी शौकत बसरा साहब, जिस तरह से नदीम साहब भी फरमा रहे हैं कि जाहिर है साजिशें भी हो रही हैं, बहुत सारे लोगों को उतारा भी जा रहा है मैदान में कि आप जो है वो साजिशें भी करें और मामलात जो हैं उसको नेगेटिव साइड पे भी धकेला जाए। ऑब्वियसली साजिशें भी होंगी। एक 70 साल से एक इलाका महरूमी का शिकार था और बाकायदा तौर पर प्लानिंग के साथ उसको महरूमी की तरफ धकेला गया। जाहिर है लोग उसके खिलाफ तो होंगे, स्पेशली जो ऑपोजिशन है वो तो होगी। सर साजिशों को सामने रखते हुए और फिर जो इसके अलावा जो चैलेंजेस हैं पीटीआई को जुनूबी पंजाब को पाया तकमील तक पहुंचाने में, सर वो चैलेंजेस क्या हो सकते हैं और इससे कैसे और कब निपटा जाएगा? मेरा पहली बात तो ये है, कोई माई का लाल अब जुनूबी पंजाब का हक नहीं छीन सकता। जुनूबी पंजाब के वारिस जाग रहे हैं। एनफ इज एनफ। ख्वाजा साद रफीक साहब को जो अगर उनके अंदर कोई एहसास होता ना, 3-3 4-4 बारियां ली हैं, वहाँ पर फंड्स देते, वहाँ पर उनको उनके हकूक देते,
वहाँ उनको नौकरियां देते, नहीं दी। आज उनको बातें आती हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, आपको याद होगा, जब अपना मंशूर पेश किया, उसके अंदर सरे फहरिस्त बात ये थी कि ख़ास तौर पे वो इलाके जो पसमानदा हैं, जिनको नेगलेक्ट किया गया है, वहाँ पर हम फोकस ज़्यादा करेंगे। फिर जनूबी पंजाब को तो बाकायदा प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जनूबी पंजाब सूबा महाज जब बना, वहाँ पर ये वादा किया गया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने सरदार उस्मान बुज़दार साहब को ये, मैं वहाँ पे लाने का मकसद ये था कि पसमानदा तरीन इलाके के नुमाइंदे को वज़ीर आला बनाया गया, जनूबी पंजाब से उनको वज़ीर आला बनाया गया। और आज जो आपको जनूबी पंजाब को ये हक मिला सेक्रेटरीट बनाने का, उसकी बड़ी मेन वजह यही तहरीक इंसाफ का जो फोकस था, उसकी वही रीज़न थी। आज अगर वहाँ पर 33% बजट रखा गया पूरे बजट का, अगर हमारे चीफ वज़ीर आला होता लाहौर से, तो फिर वही होना था। इसलिए अब काम आगे जाना है, पीछे नहीं आना। सेक्रेटेरिएट से अगला मरहला इंशाल्लाह ये सूबा बनेगा, और मैं तो बल्कि कन्विंस्ड हूं कि सूबाई असम्बलियों का डोमेन है। जिस सूबे की असम्बली ये समझती है कि सूबा बनना चाहिए, वो पूरे सूबे को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं नुमाइंदे, वहां पर सूबा बनाए। आप अंदाजा ये करें कि जो सूबा पंजाब है 12 करोड़ का सूबा है। अगर आप पंजाब को जिस तरह कहा जाता है, नॉर्थ कहा जाता है, साउथ कहा जाता है, इनको अगर अप्लाई करते हैं तो इससे तरक्की ज्यादा होगी। इसमें क्या होगा, फोकस होगा। अभी अब हम जो 13 अजला या 14 अजला है, उनके ऊपर अगर चीफ मिनिस्टर साहब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की तवज्जो है, अगर आज डीजी खान के अंदर यूनिवर्सिटी बन रही है, अगर आज मुल्तान के अंदर चिल्ड्रन हॉस्पिटल बन रहा है, अगर आज बहावल नगर के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो कल वहाँ यूनिवर्सिटी भी बनेगी हमारे पास। मंसूर साहब, आपसे बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे पहले जनूबी पंजाब एक महरूमी महसूस करता रहा है इतने सालों से, अब अगर फंड्स का फ्लो जो है वो उस साइड पे जा रहा होगा, तो फिर शुमाली पंजाब भी वो महरूमी जो है वो फील करेगा। शुमाली पंजाब तो किसी सूरत में नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि शुमाली पंजाब पिछले 70 सालों से उस पर तकरीबन कोई 90% बजट, बल्कि इससे भी ज्यादा बजट लगता है। यही तो वजह आदी हो गया ना, आदी हो गया है। लेकिन एक जो इससे भी ज्यादा खौफनाक बात आपको, कि वहाँ हमारे इलाके के अतौला इसखाल भी बड़ा मशहूर है, गुलकार है, उसका एक गीत है, उसमें आता है कि केस मियाँ वालिदा तो खुटदा लाहौर है। बिल्कुल सही कि बात के इतनी ये जो फोक जो है ना, एक तरह की शायरी में भी ये बात आ गई बिल्कुल कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। ये हैरत अंगेज बात थी सराइकी इलाके के लोगों के लिए कि वहाँ कोई चीफ सेक्रेटरी बैठा हो, वहाँ को आईजी बैठा हो, वहाँ तो वो SHO बादशाह था। एग्जैक्टली। हाँ, तो इसलिए ये जो कुछ हुआ है, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, इसके बड़े दूर असरात हैं। और ये जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है, इसका अभी भी 16 डिपार्टमेंट महकमे वहाँ काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल है कि अगले 2 साल में तकरीबन कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं होगा रहेगा कि जरा जो वहाँ ना काम कर रहा हो। तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है टाइम इसे चाहिए। सराइकी सूबा बने या न बने, ये जो सेक्रेटेरिएट है इसी से ही बहुत फर्क पड़ जाएगा। अच्छा। देखें, अगर तय हो गया है, बजट मुख्तस कर दिया गया है 33% जनूबी पंजाब के लिए, वो किसी सूरत में कहीं और नहीं लग सकता, इस पंजाब में नहीं लग सकता। सही। तो अब पहले वो जहाँ 10, 15 या 17% लग रहा था, पता नहीं वो भी लग रहा था कि नहीं, अब 33% तो खर्च होना ही होना है ना। सही। तो लाजमी बात है, नजर आएगा। तो मेरा जाती ख्याल है कि ये हुकूमत जो भी कर रही है इस वक्त सराइकी इलाके के लिए और जनूबी पंजाब के लिए, वो बहुत ज्यादा बेहतर है। ठीक है। उसकी एक वजह और भी है कि इनको वोट भी वहां से मिले। सही है, बिल्कुल। तो हक बनता है कि इनको अपने वोटर्स के साथ ज्यादा अच्छा सलूक करना चाहिए। बिल्कुल। और पंजाब जिन्होंने इन्हें वोट नहीं दिए, ये उसका भी ख्याल करें। हम तो यही कहेंगे। बिल्कुल सर, जैसे वो नदीम साहब भी कहते हैं कि 2/3 मेजॉरिटी तो जाहिर है नहीं, लेकिन जितना हमसे हो सका है हम उतना कर रहे हैं। तो सर, इससे बढ़ के भी कुछ होगा इसी दौरे हुकूमत में सूबा जनूबी पंजाब को लेके? हाँ जी, मेरा जाती ख्याल है कि सूबा जनूबी पंजाब जो है ना, वो
ابھی تھوڑا سا ایک مسئلہ اور بھی درپیش ہے کہ ہم جس کو انہوں نے صوبہ جنوبی پنجاب کہا ہے نا، یہ 3 ڈویژن انہوں نے کر دی ہیں، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سرگودا ڈویژن بھی شامل ہونا چاہیے، اور اگر سرگودا ڈویژن انہیں یہ شامل نہیں کرتے تو یہ جنوبی پنجاب کا ایک بہت بڑا حصہ چھوڑ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جو بکھر ہے، جو میاں والی ہے، جو خوشاب ہے، یہ 3 ضلع تو بہت پسماندہ تھے۔ بکھر کی اس وقت بھی حالات جو ہیں، میرا خیال ہے کہ جنوبی پنجاب کا سب سے جو پسماندہ ترین ضلع جسے کہا جا سکتا ہے وہ آج بھی بکھر ہے، جہاں میلوں تک جو ہے نا جی ریت ہی ریت اڑتی ہے۔ لیکن یہ کچھ سیاسی دباؤ اور اس کی وجہ سے یہ اس کو نہیں شامل کر رہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید جنوبی پنجاب کا جو ہے نقشہ، اس میں بھی کوئی تبدیلی آئے، اور یہ تھوڑا سا اگر تبدیلی آگے تو یہ بہتر ہوگی، یہ بہتر ہوگی۔ بالکل صحیح۔ پروفیسر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں چونکہ ندیم صاحب بھی ہیں اور بسرا صاحب بھی ہیں، تو میں صرف ایک ان سے دونوں سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ یہ ریکویسٹ کریں چیف منسٹر سے یا گورنر صاحب سے، چونکہ وہ پیٹرن ہیں پنجاب کی یونیورسٹیوں کے، کہ اگر وہ ساؤتھ پنجاب کے 20 یا 25 بچے ہر ایک یونیورسٹی جو لاہور میں بیسڈ ہے اگر ادھر پلیس کروا دیں فل اسکالرشپ میں، صحیح کہ ٹیوشن فی بھی یونیورسٹی پے کرے، ہاسٹل کے بھی ایکسپینسز پے کرے، فل اسکالرشپ دے دیں، تو ایک بگ چینج آئے گی اس علاقے میں۔ بچوں کو ایکسپوز، چونکہ میں جاتا ہوں وہاں اور میں بچوں کو پوچھتا ہوں کہ لاہور کہاں وزٹ کیا، وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کیا۔ 20 سال کا 25 سال کا بچہ لاہور نہیں دیکھا، تو اگر ان کے دونوں گڈ آفسز کو ہم یوز کر کے یہ کر لیتے ہیں، بہت اچھا سجیشن ہے، اور آئی ہوپ کہ ندیم صاحب اور بسرا صاحب سن رہے ہوں گے اور یہ بات آگے پہنچے بھی۔ میں سارے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ ندیم قریشی صاحب ملتان سے ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ شوکت بسرا صاحب اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ منصور آفاق صاحب بہت شکریہ ڈسکشن کے لیے۔ پروفیسر جاز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، بڑی ہیلدی ڈسکشن رہی۔ ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اپنی ہوسٹ سمیرہ مرزا کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔